السلام علیکم۔ دشمن کو معاف کر دو۔ سمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بھی بہت تکلیفیں پہنچائی تھی۔ ایک دن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ستون سے بندھا ہوا دیکھا تو پاس آ کر کہا، تم ہمارے قبضے میں آ چکے ہو، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، اگر تم مجھ کو قتل کرو گے تو واقعہ میں اس کا مستحق ہو، اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں اس احسان کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ مال لے کر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا، اور پھر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال و جواب کے بعد ان کو معاف کر کے رہا کر دیا۔ سمامہ پر اس کا بہت اثر ہوا۔ وہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں گیا اور نہا دھو کر مسجد میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سمامہ نے کہا، اے محمد، آپ کی ذات، آپ کے مذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آیا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کے سواروں نے مجھے راستے ہی میں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پہنچی تو کفار مکہ نے کہا، سمامہ بے دین ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ یاد رکھو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر گیہوں کا ایک دانہ بھی یمامہ سے مکہ نہیں آ سکتا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کے رہنے والے تھے۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد انہوں نے یمامہ جا کر غلہ رکھوا دیا۔ مکہ والوں کا گزر بسر یمامہ کے غلے پر تھا، اس لیے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ غلہ نہ روکو۔ چنانچہ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ غلہ بیچنا شروع کر دیا۔